بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اس واقعے کا جب یزید کی قبر کو کھودوایا گیا۔ آخر اس واقعے کی وجہ کیا تھی؟ کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھولا؟ یہ واقعہ یزید کی وفات کے کتنے سال بعد پیش آیا؟ دوستو، یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے انتہا پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کی گئی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المقصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت خوب محنت سے کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المقصوص کو بہت تکلیف پہنچی، کیونکہ آپ کا دل محبت اہل بیت سے تڑپتا تھا۔ اسی لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی۔ دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، ان کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ بن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جیسے معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ آنے لگی۔ اس نے آتے ساتھ ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور 40ویں دن کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا۔ بعض روایت میں یہ معاویہ ابن یزید نے 3 ماہ تک حکومت کی۔ 20 سال کی عمر کی جوانی کا ایسا دور کہ جب انسانی خواہشات کے منہ زور عروج پر ہوتا ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنے تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دو راہ پر کھڑا ہے: حکومت کی باغ ڈور تھامے رہے اور ظلم و ستم عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ ہی کر لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کی طفیل سے ممکن ہوا جو اس کے رگ و روپ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدے داروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا کر بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر یوں کہنے لگا: میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو اپنی اعمال اور بدکاری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا۔ اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا اور وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا۔ اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈھائی، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ آج وہ اپنے اعمال کے حساب کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی کہ اس کا گلا رک گیا اور کافی دیر تک بلند آواز میں روتا رہا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا۔ اس نے کہا: اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر نہیں اٹھا سکتا، نہ تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین حضرت امام زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم خود ہی بہتر سمجھو وہ کرو یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔
میں اپنے بیعت سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں، اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ اور معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا روئے جا رہا ہے۔ اس کی ماں نے کہا، کاش تم حیض کا چھیتڑا ہی ہوتے، میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہوگا۔ اس کے بعد بنو امیہ کے اموی شہزادے مروان بن حکم کے ساتھ ہاتھ پر بیعت کر لی، اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المخصوص کو زندہ درگور کر دیا۔ تم نے ایسی تربیت کیوں کی؟ معاویہ بن یزید نے بڑے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ اس کا چند دن بعد ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ 684 عیسوی سے 685 تک مروان بن حکم نے حکومت کی۔ اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے 685 سے 705 تک طویل عرصے تک حکومت کی۔ پھر 705 عیسوی سے 715 تک عبد الملک کے بیٹے ولید نے حکومت کی۔ اسی کے دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سی ریاستیں فتح ہوئی۔ اسی کے دور میں شہزادہ امام زین العابدین کو زہر دیا گیا۔ 715 سے 717 تک ولی بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن ملک نے حکومت کی، اور 717 میں عمر بن عبدالعزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئی، لیکن ان کو بھی زہر دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولی بن عبد الملک اور سلیمان بن ملک کے بھائی یزید بن ملک نے حکومت کی، باغ ڈور سنبھالی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد بالترتیب حکومت کی، اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست دکھائی، اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس صفح کو حکمرانی سونپ دی۔ اسی طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئی۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العاص صفح نے یزید کی قبر کو بھی کھودوایا، اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے، اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ چنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال کے بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور ابو عباس کی نگرانی میں کھودوایا گیا، لیکن جب قبر کو کھودایا گیا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اژدہا کے سوا کچھ نہ تھا۔ ناظرین گرامی، اللہ اکبر! اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی محبت کریں، اور اے اللہ پاک ہمارے حشر بروز قیامت ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاک آل کے ساتھ کرنا ہمیں نایاب، بعض آل بیت سے پاک رکھنا، بغض اہل بیت سے پاک رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعا قبول فرما لے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔